اور آپ کے سامنے جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، ندائے دارالبر جو مرکز دارالبر کے طالبات کا قلمی ترجمان ہے، اس کو اجرا کرنے کے لیے فضیلت الشیخ نور الحسن عمری مدنی حفظہ اللہ اپنے دست مبارک سے اس کا اجرا فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ صدارتی خطاب بھی فرمائیں گے۔ اور اس ندائے دارالبر کا جو پہلا نسخہ بنگال سے آئے ہوئے مولانا جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبدالحق عمری صاحب کو عطا فرمائیں گے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرکز دارالبر کے روح رواں اور اس کے جنرل سیکریٹری جناب فضیلت الشیخ فضیلت الدکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ و تولا، اور اسٹیج پر تشریف فرما متعدد علماء کرام اور شہر کی عظیم شخصیات اور معزز خواتین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنی اس خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی تائید سے آج مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں آپ کے سامنے یہاں اسٹیج پہ کھڑا ہوں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، جنہیں میں اپنے استاد کے درجے میں ہمیشہ سے سمجھتا رہا ہوں، اگرچہ کہ انہوں نے تعارف میں شروع میں یہ بات کہی کہ وہ ہمارے ہمعصر ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شیخ فضیلت الدکتور سعید احمد عمری مدنی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خدمت کا موقع نصیب فرمایا ہے، اور جن کی تواضع کی حد یہ ہے کہ جن کے لیے بڑے سے بڑے شہر بھی میدان عمل بن سکتے تھے، آج کے اس مادی دور میں جبکہ دنیا بڑے شہروں کی طرف بھاگتی ہے اور بڑے شہروں میں کام کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا سرمایہ افتخار سمجھتی ہے، اس دور میں فضیلت الدکتور، ہمارے مربی، ہمارے استاد،
انہوں نے اپنے اس آبائی وطن کو اپنے لیے میدان عمل چنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس جد و جہد کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ حاسدین کی نگاہوں سے انہیں محفوظ رکھے۔ یہ ان کے لیے بڑی تواضع، ان کی طرف سے خود بڑی تواضع کی بات ہے۔ بڑی خاکساری کے ساتھ انہوں نے اس اہم کام کو انجام دیا ہے اور انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آخری عمر تک اپنے دین کی اس خدمت میں لگے رہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے اس علم سے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ یقیناً دکتور کے یہاں آ کر کے اور یہاں کا ماحول دیکھ کر کے مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آئی کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یعنی اس آیت کی پوری تفسیر میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف وہ ٹکڑا جو دکتور کے ان کارناموں پر صادق آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جماعت میں سے، ہر فرقے میں سے کچھ لوگ ایسے جائیں جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس آ کر کے اپنی قوم کو اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں، ان کا دعوتی مرکز، ان کا دعوتی محور، ان کا اپنا علاقہ بن جائے۔ یہ دکتور کی شخصیت اور دکتور کے اس کارنامے کا ایک مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، انہوں نے جب دعوت دی تو مجھ جیسے ناچیز کے لیے اس کا انکار کرنا یہ ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے استاد کے برابر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی اس دعوت کو صرف دعوت نہیں بلکہ حکم سمجھا اور آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ ابھی چند باتیں آپ نے علم کی اہمیت کے تعلق سے برادر عزیز فضیلت الشیخ معاذ عمری حفظہ اللہ تعالی کی زبانی سماعت فرمائی ہے، اور بڑا ہی پرمغز خطاب آپ سے انہوں نے کیا، بڑا ہی جو ہے علمی خطاب تھا۔ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اسی کے تعلق سے، اسی عنوان سے متعلق۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب جو آخری ہدایت کی کتاب ہے، جو آپ نے اپنے آخری رسول پر نازل فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول پر نازل فرمایا ہے، اس آخری کتاب کی شروعات تو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو جب نازل کرنا شروع کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام جب غار حرا میں پہلی وحی لے کر کے آئے تو پہلا لفظ جو کہا وہ تھا اقرا کا، جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں کہ پڑھیے پڑھیے۔ پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں کی گئی جو قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ ہے، لیکن سب سے پہلے سورہ علق کا ابتدائی حصہ اور وہ بھی اقرا کا لفظ نازل فرمایا گیا۔ بسم اللہ بھی پہلے نہیں ہے، کوئی چیز پہلے نہیں ہے، صرف پہلے کیا ہے؟ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آپ سے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں گا؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بھیجا، بہت زور سے سینے سے لگا کر کے دبایا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ آپ نے پڑھنا شروع نہیں کیا، جس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ یہی پیغام آپ غار حرا سے لے کر کے نکلے تھے کہ اس امت کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کبھی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا یہ کہنے کی وجہ سے کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بلکہ اس کی زبان سے
پڑھنا جاری ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا گیا تو دوسروں کا کیا شمار ہے؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہی پیغام تھا اس پہلی وحی کا۔ یہ پیغام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکے کی زندگی سے ہی اس پیغام کو پہنچانے والے مرد و خواتین دونوں رہے، دونوں پہنچاتے رہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ مدینے میں چونکہ لوگوں کے درمیان آیا۔ جب مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو آپ نے یکے بعد دیگرے کئی شادیاں کی۔ مکے میں آپ کے پاس ایک ہی بیوی ہوا کرتی تھی، لیکن مدینے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک سے زائد بلکہ جو عام مومنین کے لیے جائز ہے 4 بیویاں، اس سے بھی زائد بیویاں رکھنے کی آپ نے اجازت دی، کیونکہ اس کی طرف خاص اشارہ کرنا تھا کہ امت کی یہ خواتین ان کے لیے بہترین درسگاہیں انہی امہات المومنین کے ذریعے سے وجود میں آ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں جو امہات المومنین اور امہات المؤمنات ہیں، مومن مردوں کی مائیں ہیں، مومن عورتوں کی مائیں ہیں۔ یہ مومن عورتیں ان امہات المومنین کے فیض سے جو وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھائیں گے، یہ فیض عام مومن عورتوں تک پہنچائیں گی۔ تو یہ ساری کی ساری عورتیں آج کی زبان میں اگر ہم کہنا، یہ مدرسے تھے، نسواں ادارے تھے، خواتین کے کالج تھے اور خواتین کے مدرسے تھے جہاں سے خواتین علم حاصل کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان خواتین کے لیے اپنی بیویوں کی شکل میں بہترین مدرسات عنایت فرمائی، وہیں جب خواتین نے یہ بھی طلب کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن ایسا متعین کیجئے کہ ہم آپ کے پاس سے ڈائریکٹ علم حاصل کر سکیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محروم نہیں کیا اور مدینے میں باقاعدہ ان کے لیے دن مقرر کیے کہ آپ خواتین کے مجمع میں جا کر کے خواتین کو درس دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے خواتین علم حاصل کرتی رہی یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو جیسا کہ آگے بیان کر دیں کہ آپ کا علم سب کو پہنچا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین بھی، پردے میں رہنے والے خواتین بھی آپ کے علم سے مکمل طریقے سے فیضیاب ہو چکی تھی۔ وہ بھی بہروار تھی، وہ محروم نہیں تھی اس علم سے، وہ درشدائیں بھی جو پردے میں رہا کرتی تھی ان تک بھی آپ کا علم پہنچا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تابعین کا بھی، تابعین کا بھی۔ مشہور تابعی ہیں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، بڑے مشہور تابعی ہیں۔ ان کی بیٹی کی شادی کی انہوں نے، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کی۔ جب شاگرد ان کی بیٹی کے ساتھ شاگرد میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، رشتہ قائم ہوا، رشتے ہو چکے، ساری چیزیں ہو چکی، بعد میں یہ سعید ابن مسیب کے مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے تو ان کی بیوی نے کہا، جو سعید ابن مسیب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا رہا ہوں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہا بیٹی نے، تعال اجلس اعلمک علم سعید ابن مسیب، کہا آؤ بیٹھو یہاں، سعید ابن مسیب کا جو علم ہے میں تم کو یہیں سکھا دیتی ہوں، میں یہیں سکھا دوں گی۔ باپ کا علم بیٹی کو پہنچا تھا، اس طریقے سے بیٹی نے اپنے شوہر سے کہا بیٹھیے میں آپ کو علم سکھا دوں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خواتین بھی علم سے ویسے ہی آراستہ ہوتی تھی جیسے مرد علم سے آراستہ ہوتے تھے، لیکن ہوتے ہوتے حالات بدلتے گئے، اتنے بدلے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی ایک روایت یہ رہی ہے، آج سے تقریباً 50 سال قبل اور اس سے پہلے کی جو زمانہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں، اس ملک میں خواتین کو تعلیم دینا حرام سمجھا جاتا تھا۔ صرف تعلیم دینا اپنی جگہ پر، خاص طریقے سے دینی تعلیم دینا ان کے لیے
کسی شجرے ممنوع کی طرح سے تھا، یعنی بالکل ہی اس کی پابندی دین کی تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے انہیں حرام قرار دیا گیا تھا۔ بس قرآن پڑھ لیں، تھوڑی بہت اردو کی ایک آدھ کتابیں پڑھ لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس علم نہیں آنا چاہیے۔ بڑی سختی کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، لیکن اس ملک کے بعض اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کے ذریعے سے خواتین کے اداروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس سلسلے کی ایک کڑی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، جو مرکز دارالبر میں خواتین کا یہ ایک اہم ادارہ قائم ہے، جس کے روئے رواں اور جس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے فضیلت الدکتور سعید احمد منیر مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات کا صحیح طریقے سے مناسب حل اپنی طرف سے پیش فرما دے۔ یہ ادارہ ہے، اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس ادارے کا تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کرایا ہے، تاکہ آپ میں سے ہر فرد جو خاتون بھی یہاں اس جلسے میں حاضر ہوئی ہیں اور ہمارے جو بھائی بھی اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں، اس ادارے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ادارے کا بھرپور تعاون اس لحاظ سے بھی کریں کہ آپ کے ادارے، آپ کے علاقے کی جو بچیاں ہیں، جو بھی پڑھنے کے قابل بچیاں ہیں، ان بچیوں کو اس ادارے میں ایڈمیشن دلا کر کے اپنے لیے بھی، اپنی دنیا کے لیے بھی، اپنے علاقے کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی ایک بہترین سامان آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا تعاون ہوگا جو اس ادارے کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری وہ بچیاں جو ان سال شہادہ حاصل کر رہی ہیں، سند حاصل کر رہی ہیں، یا وہ بچیاں جو پہلے سے یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، اگر وہ بھی موجود ہیں تو ان سے چند باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات آپ ختم کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنی ان بہنوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ علم کے اندر کوئی بھی چیز فائنل یا لاسٹ اسٹیج یہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہاں ہر ریسرچ کے بعد ریسرچ ہوتا ہے، ہر تحقیق کے بعد تحقیق ہوتی ہے، یہاں کوئی چیز اپنی فائنل حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی ادارے کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے کہ کوئی ایک سال ایسا رہتا ہے کہ اس سال اس ادارے کی تعلیم ختم ہوتی ہے تو صرف ایک تعلیم کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم تعلیم حاصل کرنے کے دور سے گزر چکے ہیں، اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو سند دی جاتی ہے، یہ سند در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ جا کر کے مزید علم حاصل کرتے ہوئے، علم کے جو راستے ہیں، علم جو سیکھنے کے راستے ہیں، ان راستوں سے علم حاصل کر کے اپنے علم کو اور مضبوط کریں، اپنے علم کو اور گہرائی دیں۔ کبھی علم کے اندر کوئی چیز فائنل حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ ذہن میں بیٹھا دینا چاہیے کہ علم جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم ساحل پہ ہیں، ابھی تو ہم علم کے ساحل پر ہیں، علم کے کنارے ہیں، ہم علم کی اوپری سطح پہ ہیں۔ جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنی کم مائگی کا، کم علمی کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہے۔ ہمیں بھی یہی احساس ہونا چاہیے یہاں سے جاتے ہوئے کہ ابھی ہم نے جو حاصل کیا ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں علم بہت زیادہ ہے، ہم نے اس علم کا بہت تھوڑا سا حصہ حاصل کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے خضر علیہ السلام کی وہ نصیحت جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور یہ کہا، دیکھو موسیٰ، یہ
پرندہ، ایک گوریا چھوٹا سا پرندہ سمندر سے آ کر کے ان کے سامنے چونچ میں پانی بھرا تو کہا انہوں نے موسیٰ تمہارے علم اور میرے علم کی مثال اس گوریے کے چونچ میں آئے ہوئے اس پانی کے مانند ہے۔ علم ایک سمندر ہے اور ہمارے پاس صرف اس کا ایک قطرہ موجود ہے۔ ابھی تو علم بہت زیادہ ہے، جن کو سیکھنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے ایک باب میں ایک قول نقل کیا، اس قول یہ ہے کہ علم حاصل کرو شادی کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد وہ قول نقل کرنے کے بعد اس پر تالی چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَزَوَّجُوا، یعنی یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ بعد اس کے علم حاصل کرنا نہیں ہے، نہیں، وہ علم حاصل کرنے کا بڑا بہتر بڑا اچھا وقت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے، وہاں سے علم کا دور ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں سے اور ایک علم حاصل کرنے کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو یہاں پہ علم حاصل کیا، یہاں سے یہ علم کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا آپ کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کی یہ سنت تھی کہ جب آپ کہیں کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، کسی بھی صحابی کو کسی مہم پر بھیجتے تھے تو آپ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، کچھ وصیت کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بھیجا یمن کی طرف تو آپ نے ان سے بھی یہ بات کہی کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، لمبی حدیث ہے، میں حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت کی۔ ایسے ہی دوسرے صحابہ جب کبھی بھی آپ نے کسی صحابی کو کسی اہم کام کے لیے کہیں روانہ کیا تو انہیں نصیحت بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی ان بہنوں کو یہ چند نصیحت کر رہا ہوں، یہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں۔ ان کے پاس یہ علم پہلے سے ہوگا، ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اس علمی سلسلے کو منقطع نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ چند باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ ایک عظیم ایک بڑے ادارے کی نمائندہ ہیں، آپ یہاں کی نمائندہ بن کر کے جا رہی ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیں گی، آپ کا کوئی بھی عمل ہوگا، اگر وہ عمل شریعت کے خلاف ہوا یا اس عمل میں کہیں بھی کسی طرح کی کوتاہی محسوس کی گئی تو کہنے والے دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ فلاں ادارے کی بچی ہے، فلاں جگہ پر اس نے تعلیم حاصل کیا تھا، لگتا ہے اس ادارے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یا آپ کے اساتذہ اور آپ کے ادارے کے نام پر یقیناً آنچ آئے گی۔ یاد رکھیے، طلبہ ہوں یا طالبات ہوں، اپنے ادارے کی پہچان اور اپنے اساتذہ کی شناخت ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک پہچان بنتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کے راستوں کو اپناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ فارغات ہیں فلاں ادارے کی، مرکز دارالبر کی، کتنا اچھا وہاں تعلیمی نظام ہے، کتنا اچھا تربیتی نظام ہے کہ وہاں کی پڑھی ہوئی بچیاں بڑا اچھا کام کرتی ہیں، ان کے طور طریقے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی عبادت کا انداز بڑا اچھا سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نام کے ساتھ، ادارے کے نام کے ساتھ، آپ کے اساتذہ کے نام کے ساتھ آئیں گی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے اساتذہ یا اپنے ادارے کے نام کے پٹا لگایا یا آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ آئی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، کیونکہ ایک اہم علمی کام میں رکاوٹ بننے کا آپ سبب بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ صحیح معنی میں اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد
میدان عمل میں صحیح کام آپ انجام دیتی رہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے یہ اساتذہ، آپ کے یہ مربی اور جو اس ادارے میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کو ایک بہترین اور مسلمان عورت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سب کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ آخرت بنیں گی۔ کل قیامت کے دن آپ کے حسن عمل کی وجہ سے آپ کے یہ اساتذہ اور اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے روح رواں ان سب کی مغفرت یہ سب ایک ذریعہ بن جائے گی۔ آپ یقیناً یہ پسند کریں گے کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں اور ان کی بخشش کا ایک ذریعہ بن سکیں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اس المرأۃ الصالحہ کا کردار ادا کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے، یہ دنیا پوری کی پوری توڑا سامان ہے، اور اس دنیا میں بہترین سامان ایک صالح اور نیک عورت ہے۔ آپ جب جائیں یہاں سے تو آپ کی زندگی میں یہی المرأۃ الصالحہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ماڈل ہے جو خواتین کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ ایک ٹارگٹ ہے جو ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نشانہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خواتین کو کہ یہ نشانہ ضرور حاصل کریں، یہ ٹارگٹ ضرور حاصل کریں۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، اسلامی لحاظ سے جسے نیک خاتون کہا جائے، ایک نیک خاتون جو بہترین بیوی اور بہترین بہن اور بہترین ماں کا کردار اپنی زندگی میں ادا کر سکے، وہ مرأۃ صالحہ، وہ نیک خاتون۔ آپ اگر اپنے آپ کو اس مرأۃ صالحہ میں ڈھال لے جائیں تو میں سمجھوں گا کہ یہ اس ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ادارے کے لوگوں کے لیے، اس پر محنت کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے بہترین ذخیرہ آخرت ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ آپ یقیناً کسی نہ کسی گھر کی ملکہ بنے گی آئندہ چل کر۔ ایک خاتون گھر کی ملکہ ہوتی ہے، عربی میں اسے ربۃ البیت کہا جاتا ہے، گھر کی ملکہ، گھر کی مالک ہوتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوزیشن دی ہے، یہ اونچا مقام دیا ہے کہ آپ گھر کی ملکہ بنیں گے، تو یاد رکھیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس گھر کو اسلامی گھر بنا دیں۔ ایک اسلامی گھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر بڑا لمبا چوڑا ہو، محل نما ہو اور کئی منزلوں پر بنا ہوا وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا وہ گھر ہو۔ نہیں، اس گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہو، گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ ہو، نہیں، اور اسلامی گھر نہیں ہوتا ہے۔ بہترین سنگار دان ہو اور اس سنگار دان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم اپنے پورے وجود کو دیکھ کر کے اپنے آپ کی زینت کے لیے اسے استعمال کر سکیں، یہ ایک بہترین اسلامی گھر نہیں۔ اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جو اگرچہ کی چھوٹا ہو لیکن گھر کی خاتون کی ترتیب اور تنظیم کا آئینہ ہو، یعنی گھر کی خاتون کتنی مرتب، کتنی منظم ہے اور کس طریقے سے گھر کو سنوارنا جانتی ہے، یہ گھر اس کا پتہ بتاتا ہو کہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کتنے قرینے سے رکھی ہے اور کتنے اچھے انداز سے گھر کی ترتیب اور تنظیم کی گئی ہے۔ ایک اسلامی گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنی جاتی ہے۔ ایک اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے،
ویسے ہی اس گھر کی خاتون اپنے گھر کے مردوں اور بچوں سے کہتی ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، وضو بنا کر کے مسجد کا رخ کرو، اور گھر میں کسی بھی مرد کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے کہ جاؤ اذان ہو چکی ہے، پیچھے پڑ جائے جاؤ اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر کے آؤ۔ ایک اسلامی گھر وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں بچوں کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں، مختلف بیانات کی کیسٹیں اور سیڈیز یہ برابر چلتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی بیٹی کی شادی کی انہوں نے، سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کی۔ جب شاگرد ان کی بیٹی کے ساتھ شاگرد میاں بیوی کا جو رشتہ آتا ہے، رشتہ قائم ہوا، رشتے ہو چکے، ساری چیزیں ہو چکی، بعد میں یہ سعید ابن مسیب کے مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا، جو سعید ابن مسیب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جا رہا ہوں سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ان کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہا بیٹی نے، تعال اجلس اعلمک علم سعید ابن مسیب، کہا آؤ بیٹھو یہاں، سعید ابن مسیب کا جو علم ہے میں تم کو یہیں سکھا دیتی ہوں، میں یہیں سکھا دوں گی۔ باپ کا علم بیٹی کو پہنچا تھا، اس طریقے سے بیٹی نے اپنے شوہر سے کہا بیٹھیے میں آپ کو علم سکھا دوں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، خواتین بھی علم سے ویسے ہی آراستہ ہوتی تھی جیسے مرد علم سے آراستہ ہوتے تھے، لیکن ہوتے ہوتے حالات بدلتے گئے، اتنے بدلے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی ایک روایت یہ رہی ہے، آج سے تقریباً 50 سال قبل اور اس سے پہلے کی جو زمانہ لوگ دیکھے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں، اس ملک میں خواتین کو تعلیم دینا حرام سمجھا جاتا تھا۔ صرف تعلیم دینا اپنی جگہ پر، خاص طریقے سے دینی تعلیم دینا ان کے لیے کسی شجر ممنوع کی طرح سے تھا، یعنی بالکل ہی اس کی پابندی، دین کی تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے انہیں حرام قرار دیا گیا تھا۔ بس قرآن پڑھ لیں، تھوڑی بہت اردو کی ایک آدھ کتابیں پڑھ لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ ان کے پاس علم نہیں آنا چاہیے۔ بڑی سختی کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا، لیکن اس ملک کے بعض اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور ان کے ذریعے سے خواتین کے اداروں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج اس سلسلے کی ایک کڑی ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، جو مرکز دارالبر میں خواتین کا یہ ایک اہم ادارہ قائم ہے، جس کے روئے رواں اور جس میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے فضیلت الدکتور سعید احمد منیب مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات کا صحیح طریقے سے مناسب حل اپنی طرف سے پیش فرما دے۔ یہ ادارہ ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس ادارے کا تھوڑا سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے کرایا ہے، تاکہ آپ میں سے ہر فرد، جو خاتون بھی یہاں اس جلسے میں حاضر ہوئی ہیں اور ہمارے جو بھائی بھی اس جلسے میں حاضر ہوئے ہیں، اس ادارے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس ادارے کا بھرپور تعاون اس لحاظ سے بھی کریں کہ آپ کے ادارے، آپ کے علاقے کی جو بچیاں ہیں، جو بھی پڑھنے کے قابل بچیاں ہیں، ان بچیوں کو اس ادارے میں ایڈمیشن دلا کر کے اپنے لیے بھی، اپنی دنیا کے لیے بھی، اپنے علاقے کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی ایک بہترین سامان آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سب سے بڑا تعاون ہوگا جو اس ادارے کو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری وہ بچیاں جو ان سال شہادہ حاصل کر رہی ہیں، سند حاصل کر رہی ہیں، یا وہ بچیاں جو پہلے سے یہاں سے فارغ التحصیل ہو چکی ہیں، اگر وہ بھی موجود ہیں تو ان سے چند باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ بات آپ ختم کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم اپنی ان بہنوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ علم کے اندر کوئی بھی چیز فائنل یا
لاسٹ اسٹیج یہ حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یہاں ہر ریسرچ کے بعد ریسرچ ہوتا ہے، ہر تحقیق کے بعد تحقیق ہوتی ہے، یہاں کوئی چیز اپنی فائنل حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے اگر کسی ادارے کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے کہ کوئی ایک سال ایسا رہتا ہے کہ اس سال اس ادارے کی تعلیم ختم ہوتی ہے تو صرف ایک تعلیم کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم تعلیم حاصل کرنے کے دور سے گزر چکے ہیں، اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ جو سند دی جاتی ہے، یہ سند در حقیقت اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب آپ جا کر کے مزید علم حاصل کرتے ہوئے علم کے جو راستے ہیں، علم جو سیکھنے کے راستے ہیں، ان راستوں سے علم حاصل کر کے اپنے علم کو اور مضبوط کریں، اپنے علم کو اور گہرائی دیں۔ کبھی علم کے اندر کوئی چیز فائنل حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ پہلے ہمیں یہ ذہن میں بیٹھا دینا چاہیے کہ علم جتنا زیادہ آتا ہے اتنا ہی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم ساحل پہ ہیں، ابھی تو ہم علم کے ساحل پر ہیں، علم کے کنارے ہیں، ہم علم کی اوپری سطح پہ ہیں۔ جتنی گہرائی میں جاتا ہے اتنی کم مائگی کا، کم علمی کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہے۔ ہمیں بھی یہی احساس ہونا چاہیے یہاں سے جاتے ہوئے کہ ابھی ہم نے جو حاصل کیا ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو دنیا میں علم بہت زیادہ ہے، ہم نے اس علم کا بہت تھوڑا سا حصہ حاصل کیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے خضر علیہ السلام کی وہ نصیحت جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے اور یہ کہا، دیکھو موسیٰ، یہ پرندہ ایک گوریا چھوٹا سا پرندہ سمندر سے آ کر کے ان کے سامنے چونچ میں پانی بھرا تو کہا انہوں نے، موسیٰ تمہارے علم اور میرے علم کی مثال اس گوریے کے چونچ میں آئے ہوئے اس پانی کے مانند ہے۔ علم ایک سمندر ہے اور ہمارے پاس صرف اس کا ایک قطرہ موجود ہے۔ ابھی تو علم بہت زیادہ ہے، جن کو سیکھنا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے ایک باب میں ایک قول نقل کیا، اس قول یہ ہے کہ علم حاصل کرو شادی کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد وہ قول نقل کرنے کے بعد اس پر تاریخ چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَزَوَّجُوا، یعنی یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ بعد اس کے علم حاصل کرنا نہیں ہے، نہیں، وہ علم حاصل کرنے کا بڑا بہتر بڑا اچھا وقت ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ علم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے، وہاں سے علم کا دور ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ وہاں سے اور ایک علم حاصل کرنے کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو یہاں پہ علم حاصل کیا، یہاں سے یہ علم کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنے کا آپ کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ کی یہ سنت تھی کہ جب آپ کہیں کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے، کسی بھی صحابی کو کسی مہم پر بھیجتے تھے تو آپ انہیں نصیحت کیا کرتے تھے، کچھ وصیت کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے بھیجا یمن کی طرف تو آپ نے ان سے بھی یہ بات کہی کہ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، لمبی حدیث ہے، میں حدیث کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے نصیحت کی۔ ایسے ہی دوسرے صحابہ جب کبھی بھی آپ نے کسی صحابی کو کسی اہم کام کے لیے کہیں روانہ کیا تو انہیں نصیحت بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں اپنی ان بہنوں کو یہ چند نصیحت کر رہا ہوں، یہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں۔ ان کے پاس یہ علم پہلے سے ہوگا، ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اس علمی سلسلے کو منقطع نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ چند باتیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ آپ ایک عظیم ایک بڑے ادارے کی نمائندہ ہیں، آپ یہاں کی نمائندہ بن کر کے جا رہی ہیں۔
آپ کہیں بھی جائیں گی، آپ کا کوئی بھی عمل ہوگا، اگر وہ عمل شریعت کے خلاف ہوا یا اس عمل میں کہیں بھی کسی طرح کی کوتاہی محسوس کی گئی تو کہنے والے، دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ فلاں ادارے کی بچی ہے، فلاں جگہ پر اس نے تعلیم حاصل کیا تھا، لگتا ہے اس ادارے کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یا آپ کے اساتذہ اور آپ کے ادارے کے نام پر یقیناً آنچ آئے گی۔ یاد رکھیے، طلبہ ہوں یا طالبات ہوں، اپنے ادارے کی پہچان اور اپنے اساتذہ کی شناخت ہوا کرتے ہیں، یعنی وہ ایک پہچان بنتے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں، نیکی کے راستوں کو اپناتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ فارغات ہیں فلاں ادارے کی، مرکز دارالبر کی، کتنا اچھا وہاں تعلیمی نظام ہے، کتنا اچھا تربیتی نظام ہے کہ وہاں کی پڑھی ہوئی بچیاں بڑا اچھا کام کرتی ہیں، ان کے طور طریقے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اور معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کی عبادت کا انداز بڑا اچھا سنت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نام کے ساتھ، ادارے کے نام کے ساتھ، آپ کے اساتذہ کے نام کے ساتھ آئیں گی۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اپنے اساتذہ یا اپنے ادارے کے نام کے پٹا لگایا یا آپ کی وجہ سے ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی آنچ آئی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، کیونکہ ایک اہم علمی کام میں رکاوٹ بننے کا آپ سبب بن جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ صحیح معنی میں اس ادارے سے فارغ ہونے کے بعد میدان عمل میں صحیح کام آپ انجام دیتی رہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے یہ اساتذہ، آپ کے یہ مربی اور جو اس ادارے میں آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کو ایک بہترین اور مسلمان عورت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سب کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ آخرت بنیں گی۔ کل قیامت کے دن آپ کے حسن عمل کی وجہ سے آپ کے یہ اساتذہ اور اس ادارے کے بانی اور اس ادارے کے روح رواں، ان سب کی مغفرت، یہ سب ایک ذریعہ بن جائے گی۔ آپ یقیناً یہ پسند کریں گے کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں اور ان کی بخشش کا ایک ذریعہ بن سکیں۔ تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اس المرأۃ الصالحہ کا کردار ادا کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا پوری کی پوری متاع ہے، یہ دنیا پوری کی پوری توڑا سامان ہے، اور اس دنیا میں بہترین سامان ایک صالح اور نیک عورت ہے۔ آپ جب جائیں یہاں سے تو آپ کی زندگی میں یہی المرأۃ الصالحہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ماڈل ہے جو خواتین کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ ایک ٹارگٹ ہے جو ہر خاتون کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نشانہ دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی خواتین کو کہ یہ نشانہ ضرور حاصل کریں، یہ ٹارگٹ ضرور حاصل کریں۔ وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، اسلامی لحاظ سے جسے نیک خاتون کہا جائے، ایک نیک خاتون جو بہترین بیوی اور بہترین بہن اور بہترین ماں کا کردار اپنی زندگی میں ادا کر سکے، وہ مرأۃ صالحہ، وہ نیک خاتون۔ آپ اگر اپنے آپ کو اس مرأۃ صالحہ میں ڈھال لے جائیں تو میں سمجھوں گا کہ اس ادارے کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور ادارے کے لوگوں کے لیے، اس پر محنت کرنے والوں کے لیے، سب کے لیے بہترین ذخیرہ آخرت ہوگا۔ چوتھی بات یہ کہ آپ یقیناً کسی نہ کسی گھر کی ملکہ بنے گی آئندہ چل کر۔ ایک خاتون گھر کی ملکہ ہوتی ہے، عربی میں اسے ربۃ البیت کہا جاتا ہے، گھر کی ملکہ۔
گھر کی مالک ہوتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوزیشن دی ہے، یہ اونچا مقام دیا ہے کہ آپ گھر کی مالکہ بنیں گے، تو یاد رکھیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اس گھر کو اسلامی گھر بنا دیں۔ ایک اسلامی گھر یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ گھر بڑا لمبا چوڑا ہو، محل نما ہو اور کئی منزلوں پر بنا ہوا وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا وہ گھر ہو۔ نہیں، اس گھر کے سامنے کوئی گاڑی کھڑی ہو، گاڑی کھڑے کرنے کی جگہ ہو، نہیں، وہ اسلامی گھر نہیں ہوتا ہے۔ بہترین سنگار دان ہو اور اس سنگار دان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم اپنے پورے وجود کو دیکھ کر کے اپنے آپ کی زینت کے لیے اسے استعمال کر سکیں، یہ ایک بہترین اسلامی گھر نہیں۔ اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جو اگرچہ کی چھوٹا ہو لیکن گھر کی خاتون کی ترتیب اور تنظیم کا آئینہ ہو، یعنی گھر کی خاتون کتنی مرتب، کتنی منظم ہے اور کس طریقے سے گھر کو سنوارنا جانتی ہے، یہ گھر اس کا پتہ بتاتا ہو کہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کتنے قرینے سے رکھی ہے اور کتنے اچھے انداز سے گھر کی ترتیب اور تنظیم کی گئی ہے۔ ایک اسلامی گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنی جاتی ہے۔ ایک اسلامی گھر وہ ہوتا ہے جس گھر میں جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے ویسے ہی اس گھر کی خاتون اپنے گھر کے مردوں اور بچوں سے کہتی ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، وضو بنا کر کے مسجد کا رخ کرو، اور گھر میں کسی بھی مرد کو بیٹھنے نہیں دیتی ہے کہ جاؤ اذان ہو چکی ہے، پیچھے پڑ جائے، جاؤ اذان ہو چکی ہے، مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر کے آؤ۔ ایک اسلامی گھر وہ گھر ہوتا ہے جس گھر میں بچوں کو قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کی کیسٹیں، مختلف بیانات کی کیسٹیں اور سیڈیز یہ برابر چلتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام ہوتا ہے، وہ اسلامی گھر ہوتا ہے جس گھر کے اندر ماحول اس طرح کا ہو کہ ہر چھوٹا بڑے کا ادب کرنا جانتا ہو اور ہر بڑا چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کرنا جانتا ہو، وہ اسلامی گھر ہوتا ہے۔ تو میری مراد ہے کہ آپ ایک ایسے گھر کی ملکہ بنے جس گھر کو اسلامی گھر اور جس ماحول کو اسلامی ماحول کہا جا سکے، اور یہ ذمہ داری گھر کی ملکہ کی ہوتی ہے کہ وہ گھر کی ملکہ گھر کو کس طریقے سے بنا رہی ہے، کس طریقے سے سنوار رہی ہے۔ اسی ضمن کی ایک اہم بات جو آج کے اس دور کے لحاظ سے بڑی اہم اور مناسب ہے کہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آج جب یہاں سے آپ فارغ ہو کر کے جا رہی ہیں، تعلیم حاصل کر کے جا رہی ہیں، تو آپ کا یہ سالانہ اجلاس اس سال کا عام جلسوں سے ذرا مختلف اس معنی کر کے ہے کہ یہ سال جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جس سے ہم گزرے ہوئے ہیں، ہمارے اس ملک میں نسوانی اور خواتین کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے تعلق سے بڑا ممتاز سال مانا جا رہا ہے۔ بہت چرچوں میں آیا ہوا ہے یہ سال، اخبارات، ریڈیو اور مختلف جو ذرائع ابلاغ ہیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، ان سب پر یہ خبریں برابر آ رہی ہیں اور برابر یہ مطالبے بھی ہو رہے ہیں کہ جو لوگ بھی خواتین کی عصمت کو تار تار کرتے ہیں اور جو لوگ بھی خواتین کی عزت سے کھیلتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ مطالبے اور ان مطالبوں کے باوجود ہمارا ملک اور ہمارے ملک کی راجدھانی دارالسلطنت بھی جس طریقے سے عورتوں کی، خواتین کی عزت سے کھلواڑ کے تعلق سے سرخیوں میں ہے، ہر کوئی سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس ماحول میں آپ یہاں سے جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے باتیں اس سلسلے میں بہت کی جاتی ہیں، باتیں سنی بھی بہت جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مجرم اپنے ماحول کا ہی پروردہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی ماحول میں کوئی جرم پنپتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مجرم پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اس ماحول کی غلط تربیت کا آئینہ ہوتے ہیں، غلط تربیت کا ہی یہ نتیجہ ہوتے ہیں کہ اس طرح
طرح کے مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر گھروں کی تربیت صحیح کی جائے اور کسی بھی جرم کو ابتدائی مرحلے میں ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر اس طرح کی بیمار ذہنیت کے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں آپ کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ خواتین کے درمیان اسلام کی ان خوبیوں کو اجاگر کریں جن خوبیوں کی وجہ سے مسلم خواتین اس طرح کے گھناؤنے جرم ان کے ساتھ کی جائے اس سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور کس طریقے سے اسلام نے معاشرے کو اس طرح کی گھناؤنے جرموں سے محفوظ رکھا ہے، اس کے لیے کیا کیا تدابیر اسلام نے پیش کی ہیں، ان تدبیروں سے ماحول کو روشناس کرائیں، خواتین کو خاص طریقے سے واقف کرائیں، پردے کی اہمیت کو ان کے سامنے اجاگر کریں۔ یہ ساری کی ساری آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کی تربیت، اپنے اولاد کی تربیت اس انداز سے کریں کہ یہ کبھی اس طرح کی بیمار ذہنیت لے کر کے پروان نہ چڑھے۔ یاد رکھیے، گھر جب صحیح ہوتا ہے، گھر کی خاتون صحیح ہوتی ہے تو گھر صحیح ہوتا ہے، گھر کی تربیت صحیح ہوتی ہے، اور جب گھر صحیح ہوتا ہے تو محلہ صحیح ہوتا ہے، جب محلہ صحیح ہوتا ہے اس کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو وہ علاقہ صحیح ہوتا ہے، علاقہ صحیح ہوتا ہے تو شہر صحیح ہوتے ہیں، اور جب شہر صحیح ہوتے ہیں تو ملک صحیح ہوتا ہے۔ یہ پوری ترتیب، اگر کہیں سڑک پر کوئی گندگی ہے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں یہ گندگی پہلے گھر سے آئی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں یہ کمی گھر کی تربیت میں موجود ہے۔ گھر کی تربیت کا اگر نظام بہتر کیا جائے گا تو انشاءاللہ معاشرہ اس طرح کی پابند، اس طرح کی خطرناک بیماریوں سے، اس طرح کے خطرناک رجحانات اور اس طرح کی بیمار ذہنیت سے معاشرہ پاک و صاف رہے گا۔ اس ضمن میں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب آپ یہاں سے جاتی ہیں تو آپ کا جو بھی میدان عمل ہو، چاہے آپ کہیں کسی پڑھانے کی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہوں یا کہیں بھی دروس وغیرہ کا اہتمام ہو یا کسی بھی حیثیت سے آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہوں، ہمیشہ آدمی اپنے میدان کو خود بخود تلاش کر لیتا ہے اور میدان بنا لیتا ہے۔ کبھی یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کو میدان عمل نہیں ملا۔ میدان عمل خود بنانا پڑتا ہے، میدان عمل کہیں سے آسمان سے نازل ہو کر کے نہیں آتا ہے، یہ خود بنانا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے لیے خود اسے تلاش کریں، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے میدان کا انتخاب خود کریں۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ آپ ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک معلمہ کی حیثیت سے کہیں خدمت انجام دیں تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ قوم کے بچے اور بچیاں یہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہیں۔ آج مدرسین عام طریقے سے اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں معاشرے میں یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں، اور اس طریقے سے خواتین کی عصمت اور ان کی عزت محفوظ نہیں ہے، یہ ملک خواتین کے لیے محفوظ نہیں ہے، ملک کا دارالسلطنت خواتین کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ ہم یہ سارے جملے کہتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ایک معلم اور معلمہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے، کسی بھی معاشرے کو بنانے میں اور کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور اس معلم اور معلمہ کی تعلیم اگر صحیح ہوتی ہے تو یاد رکھیے اس کے پاس سے جو لوگ بھی تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں وہ بھی اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تعلیم میں منفی رجحانات زیادہ آ جاتے ہیں تو یاد رکھیے کبھی بھی تعلیم سے فیض اٹھانے والے مثبت ذہنیت کے ساتھ میدان عمل میں نہیں آتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو بچے بچیاں قوم کی امانت ہمارے پاس آتے ہیں، ایک معلم کے پاس آتے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ معلمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر کے اپنے کام کو پورے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
پوری تندہی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور پورے طریقے سے اپنے آپ کو اس کام کے لیے قربان کرتے ہوئے اس کام کو انجام دے۔ اچھے بچے تیار ہوں گے، اچھی بچیاں تیار ہوں گی اور بچوں کی محبت حاصل ہوگی۔ لیکن اگر کام میں لاپرواہی ہے، کبھی کلاس میں 10 منٹ لیٹ سے گئے، کلاس میں دیر سے جا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ندامت، ہلکی سی ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں کہ میرا یہ عمل غلط ہے یا میں غلط کر رہا ہوں۔ اپنے مواد یا اپنے سبجیکٹ کی پوری تیاری کے بغیر کلاس میں چلے جانا اور وہاں جا کر کے ٹھٹھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے آج موقع نہیں ملا اس لیے جو ہے میں بغیر مطالعہ کے ہی پڑھا دیتا ہوں آج، یہ ساری چیزیں تعلیم کے میدان میں ایک زہر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے پورا تعلیمی ماحول برباد ہوتا ہے اور وہ بچے جو اس تعلیمی ماحول میں رہتے ہیں ان کی تربیت بھی یہی غلط ہوتی ہے۔ اپنی زبان سے معلم یا معلمہ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ بھی میری طرح سے لیٹ آنا جب معلم یا معلمہ بن جانا، لیکن طلبہ اس سے ضرور نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ اگر کلاس میں لیٹ آئے تو کوئی بات نہیں، ہمارے استاد بھی ایسا کرتے تھے یا ہماری معلمہ بھی ایسا کرتی تھی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک معلم یا معلمہ کا کردار ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے اس کی طلبہ اور طالبات کے لیے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے پڑھانے کے ٹائم میں، تعلیم دینے کے ٹائم میں جس سے سیکھنے والوں پر کوئی بھی منفی اثر پڑے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جب معاشرے میں جائیں گے، آپ کے دل میں جہاں اور بہت سارے کام ہوں گے، وہیں ایک اہم کام گھر کی ذمہ داری کا ہوتا ہے اور اس گھر کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی شوہر کی پریشانیوں میں اضافے کا باعث بننے کے بجائے حالات کے لحاظ سے اپنے شوہر کے لیے ایک بہترین بیوی کا ہمیشہ کردار ادا کریں، اور یہی ایک نیک عورت المرأۃ الصالحہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے، جو اگر ہمارے سامنے اس کے لیے ماڈل کی کوئی حیثیت رکھتی ہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے غار حرا کے بعد اور مختلف مواقع پر، تو کس طریقے سے انہوں نے اپنے شوہر کی پریشانیوں میں اپنے شوہر کو تسلی بھی دی اور کوشش کی کہ پریشانیاں ان کی یہ ختم ہو جائیں، اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کی، ایسی مدد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی برابر ان کو یاد کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی خدیجہ پر آتی تھی، حالانکہ جو پہلے وفات پا چکی تھی، ان کی شادی سے پہلے ہی وفات پا چکی تھی، لیکن آپ بار بار جو ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے تھے، ان کے بہترین بیوی ہونے کا تذکرہ کرتے تھے، اس سے اماں عائشہ کو غیرت آ جاتی تھی۔ تو میری بہنوں اور اور طالبات جو کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والی ہیں، آپ کے لیے یہ آخری بات میں عرض کر دوں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ یہی بات گرہ میں باندھ کر کے رکھیں کہ آپ کا مطالعہ، آپ کا لکھنا، آپ کا پڑھنا یہ ختم نہ ہو جائے، ہمیشہ اس کو باقی رکھیں، کبھی یہ شکایت نہ کریں کہ وقت نہیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے وہ لوگ جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا ہے، وقت کم ہے، وہ صحیح لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت خود بخود نکلتا نہیں ہے، بلکہ وقت نکالنے سے ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ تو اپنی سہولت کے لحاظ سے روزانہ اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ علم کے لیے ضرور صرف کریں، علم کے لیے ضرور اسے خرچ کریں، کوشش کریں علم کے اس سلسلے کو باقی رکھنے کے لیے، کوشش کریں کہ اپنے اساتذہ سے ہمیشہ رابطے میں رہیں، اور رابطے میں رہتے ہوئے کبھی کوئی علمی ضرورت پیش آ جائے تو ان سے مراجعہ کرنے، ان سے علم حاصل کرنے، ان سے سوال کرنے، استفسار کرنے میں کسی طرح کی کوئی شرم، کوئی عار محسوس نہ کریں، اس کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں۔ آخر میں پھر آپ تمام حضرات کا بھی اور خاص طریقے سے اپنے سرپرست، اپنے مربی، اپنے شیخ
فضیلت الدکتور سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو یہاں آنے کی سعادت بخشی، تو آپ سب لوگوں نے اس سلسلے میں میرے ساتھ بھرپور تعاون فرمایا۔ آپ نے ان باتوں کو پوری طریقے سے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کے لیے جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے ایک بہترین علمی ذریعہ بنا دے، جہاں سے سب لوگ یہاں سے تعلیم حاصل کر سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو یہاں پورے علاقے کے لیے ایک ایسا تعلیمی مرکز بنا دے، ایسا دعوتی مرکز بنا دے جہاں سے دور دور تک اس کی تعلیم کی روشنی پھیلے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ محترم